ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے بوڑھے ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ وہ 4 شخص یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کی جسمانی بناوٹ کو ابتدائی حالت کی طرف الٹ دیتے ہیں، بس کیا وہ سمجھتے نہیں؟ صاحب بیان القرآن اس آیات کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم دنیا میں بہت کم عرصے رہے ہیں، اگر ہم دنیا میں زیادہ عرصہ رہتے تو آئے ہمارے رب ایمان و عمل میں کوئی کمی کوئی کوتاہی نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات کریمہ میں اس عذر کو رد فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم کو یہ معلوم نہیں کہ تم دنیا میں اپنی عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے جب تمہارے جسمانی اعضاء کمزور ہو چکے تھے، اور ہم نے تم کو اتنی لمبی زندگی دی تھی کہ جس میں تم اگر چاہتے تو غور و فکر کر کے ایمان لا سکتے تھے۔ جیسا کہ اس آیات میں فرمایا گیا ہے، ہمیں تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی جس میں جو شخص نصیحت قبول کرنا چاہتا ہے وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے، اور تمہارے اس عذاب سے ڈرانے والا بھی آ چکا تھا۔ انسان کی زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہے، اور اس کے جسم کے متعدد اور مختلف کیفیات کا ترتب ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا تراب یعنی مٹی سے ہوتی ہے، پھر یہ مٹی نے بت کی شکل میں ڈھل جاتی ہے، اور سبزہ اس کی غذا بنتا ہے اور خون بناتی ہے، اور پھر نطفہ بناتی ہے میں جا کر القا یعنی کہ جمع ہوا خون بن جاتی ہے، پھر مضیفہ یعنی گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں اور اس میں روح ڈالی جاتی ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ جب واضح حمل ہو جاتا ہے تو اس کو ولید کہتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے لگ جائے تو اسے رضی کہتے ہیں، اور روزانہ غذا کھانے لگے تو اسے فطیم کہتے ہیں۔ کھیلنے کو کودنے کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو سبھی کہتے ہیں۔ آنکھوں کو بھانے لگے تو اسے غلام کہتے ہیں۔ چہرے پر داڑھی پھوٹنے لگے تو اس کو مراہق کہتے ہیں۔ بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو بالغ کہتے ہیں۔ جوان عمر میں ہو جائے تو شاب کہتے ہیں۔ پختہ عمر ہو جائے تو اسے رجل کہتے ہیں۔ 30 سال کی عمر ہو جائے تو کہل کہتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں ہو تو شیخ کہتے ہیں۔ 60 سال کی عمر میں ہو تو شیخ فانی، اور عمر ڈھلتے ڈھلتے جب موت کی دہلیز تک پہنچے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں، جسم نڈھال ہو کر رہ جاتا ہے، اب اعصاب کمزور ہو جائے تو اس کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ میت ہو جاتا ہے، اور مرنے کے بعد تراب یعنی مٹی ہو جاتا ہے، اور مٹی سے اس کی ابتدا ہوئی تھی اور پھر بالآخر مٹی بن جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کی عمر کا دار و مدار کارآمد حصہ وہ ہوتا ہے جب وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کی اس حصے کی قدر کرنی چاہیے، اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت سے آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم قیامت تک کے دن اس وقت اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم ہٹا نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیے جائے۔ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کن کاموں میں بوسیدہ کیا، اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو رد فرما دیتا ہے۔
جزام برس اور شیطان کے غضب ناک کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن عرض العمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو عرض العمر یعنی نکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ فرماتے ہیں، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں ایسے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے عرض العمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث میں آپ نے عرض العمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ عرض العمر کیا ہے؟ اس بارے میں علامہ عینی لکھتے ہیں کہ عرض العمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کے کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالات کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے، اور اس کی عقل کام نہ کرے، اور سمجھ میں کوئی بات نہ آئے، فرائض کو ادا نہ کر سکے، اور اپنی ذاتی کام نہ کر سکے، اور صفائی کا خیال نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ ہو جائے، اور وہ اس کی موت کی تمنا کرنے لگ جائیں۔ اور اگر اس شخص کا گھر بار نہ ہو اور وہ بالکل تنہا ہو تو اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے کہ 40 سال کے بعد ان کا دور انحطاط شروع ہو جاتا ہے، ان کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے جیسے اولیاء کرام، اللہ وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط اور توانا ہوتے ہیں، اور ان کے حواس قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النحل کی آیات میں ارذل کا جو تذکرہ ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کی عمر جس قدر زیادہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت اور کرامات بڑھتی جاتی ہیں، اور اس کی عقل اور معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے اور عرض العمر کی طرف نہیں لوٹ جاتا۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا، یا علی، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے اور وہ بوڑھے ہونے لگے اور ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور وہ جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ سے عرض کی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگوں اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انسان کا بوڑھا ہونا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ جس سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ بوڑھوں کے مشورے اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھے مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مشوروں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوتے ہیں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے نور کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ سفید بالوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بالوں کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے حضرت سعید بن موسب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے شخص ہیں جس نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب
بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کا سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزت اور وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے میرے اللہ، میرا مقام کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یا اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل نہ کرے نہ تو وہ اس کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور دو فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت باہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے، جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں۔ جب 70 سال کی وہ پہنچتا ہے تو تب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو لکھتا ہے اور تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر جب 90 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کا اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک عمل نامے اعمال میں برابر لکھ دیے جاتے ہیں جو اپنے صحیح و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے نام اعمال میں نہیں لکھے جاتے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قسم کے بوڑھے ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں قیامت پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا بھی ذکر کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے
خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو 1000 قسمیں بھی اٹھا لے گا، اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا اللہ پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے، اس لیے جھوٹی قسم کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسمیں اٹھانی پڑ جائیں تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کی عادت ہرگز نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور مختار، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکت پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں کرتے، تو پھر فقیر شخص کا تکبر جو ہے بھی فقیر اور برتری کے لیے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ ناپسند ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و محرکات عموماً شباب، حرکات، عریسہ، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعیف و عقل اور کم عمری ہے۔ یہ تمام اسباب محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع یعنی اس کی بیوی موجود ہے۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 آدمی ہیں ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1، بوڑھا زانی۔ نمبر 2، جھوٹ بولنے والا حکمران۔ نمبر 3، متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومتی اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندے کے درمیان انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندے پر ظلم و ستم اٹھائے۔ حکومت کے نشے میں اس قدر گر گیا کہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تعالیٰ ہی کو بھلا بیٹھا، لہٰذا یہ اللہ کے ہاں قابل نفرت اور منحوس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا لکھ دیا جاتا ہے۔ جس کو خام خواہ کرے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا جانا یعنی فاش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ اس باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے زنا یا فعلی زنا کہلاتا ہے۔ اس کے چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا کسی نامحرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی کا زنا۔ اگر زانی شادی شدہ ہے تو اپنے اقرار پر یا گواہان یا شرعی ثبوت سے زنا ثابت ہو جائے تو اس سے رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2، مجازی زنا۔ یہ فعلی زنا تو نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدا ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1،
زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت کی نظر سے دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا کہلاتا ہے۔ نمبر 5، زنا الکفر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا کہلاتا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ استغفار ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذکورہ بالا 4 کاموں سے بچائے رکھے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔